بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہے پاکستان ریزولوشن ڈے 23 مارچ. سو 23 مارچ بچپن سے ہم کتابوں میں نصاب کی کتابوں میں پڑھتے رہے. یہ کتنا اہم دن ہے, اس میں پاکستان کے حوالے سے کیا کیا باتیں ہوئیں, کتنا کنسنسس ہوا, کیا ریزولوشن پاس ہوئے, اس کے کیا پوائنٹس تھے اور بہت ساری چیزیں. بڑا جوش و جذبے والا یہ دن ہے اور بڑا اس کو پاکستان کی ہسٹری میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے. آج بھی 23 مارچ ہے. ہر سال 23 مارچ آتی ہے, چھٹی منائی جاتی ہے, اس پہ تھوڑی بہت گفتگو ہو جاتی ہے, ٹی وی پہ کچھ پروگرامز ہو جاتے ہیں اور بس. 23 مارچ یا پاکستان سے منسوب جو دن ہیں ان کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ان دنوں میں ہمیں اپنے آپ پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ صرف پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں ہے, ہم ایز عوام, ایز نیشنلز آف دا کنٹری, کیا ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس ہسٹری پر, ہم اپنے ہونے پر, اپنے ملک پر, اپنی ذمہ داری پر کچھ نظر ثانی کریں؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ منسٹر فار انفارمیشن اینڈ لیبر سندھ سعید غنی صاحب موجود ہیں. اور سعید صاحب, آج جو ان کا پورٹ فولیو ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا, مگر میں ان کو اس دور سے جانتی ہوں جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک ورکر کی حیثیت سے کام کرتے تھے, اور یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت اور خوشی ہوتی ہے کہ اس ورکر نے اتنی ساری سٹیجز پار کر کے اور وہ اہم عہدے سنبھالے اور اس میں کام کیا جو میرے خیال میں نئے نویلے آج جو پالیٹکس کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں آؤں اور چھا جاؤں. سو فرام دیٹ لیول جو آپ نے کام کیا اس کی اپنی ایک وقت ہے, اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور صرف پارٹی نہیں, آبویسلی آپ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. 23 مارچ آپ کے لیے آپ کے دل سے کیسا قریب ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جس طرح میں نے انٹرو میں بات کی؟ بہت شکریہ نصرت. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ 23 مارچ پاکستان کی جو بنیاد ہے اس کا دن ہے. 23 مارچ کو 23 مارچ 1940 قرارداد جب پاس ہوئی تو اس میں یہ تصور آیا پہلی مرتبہ کہ جو ہندوستان تھا, جو غیر منقسم ہندوستان, اس میں مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک ملک ہونا چاہیے الگ مسلمانوں کے لیے. اور ظاہر اس کی وجہ یہی تھی کہ جب برطانوی یہاں راج تھا اور لگ یہ رہا تھا کہ اب وہ راج ختم ہونے والا ہے اور ہندوؤں کی غالب اکثریت تھی, اور اس میں یہ پریشر بڑھتا جا رہا تھا, یا لوگ محسوس کر رہے تھے کہ اگر برطانیہ یہاں سے جائے گا تو یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوں گی. اچھا, اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ مسلمانوں نے کئی دہائیوں تک, صدیوں تک یہاں حکمرانی کی, اور ظاہر ہے کہ میجورٹی میں تو مسلمان نہیں تھے لیکن حکومت ان کے پاس تھی. تو اب جب ایک وقت آئے گا کہ جب جو ہندو ہیں وہ میجورٹی میں ہوں گے, جب ان کے پاس حکمرانی آئے گی تو یہ میرا خیال ہے یہ نیچرل ہوتا ہے کہ وہ ایک انتقام ہوتا ہے, ایک غصہ ہوتا ہے, ایک ناراضگی ہوتی ہے, اور پچھلے وقتوں کی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ شاید مسلمان محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے بڑی زیادتیاں ہوں گی, تو اس وقت یہ خیال آیا کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے. اچھا, اس وقت جو بھی لیڈرز تھے ہمارے, ان کی جو بھی سوچ تھی, جو سوچ کر انہوں نے یہ بات رکھی اپنے ذہن میں کہ ایک الگ ملک ہونا چاہیے, پھر 1947 میں وہ ہو بھی گیا. لیکن میرے جیسے آدمی کے لیے آپ نے ابھی چند باتیں کہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ایک عام سا شہری ہوں, خاندان بھی میرا عام سا ہی ہے, کوئی بڑے خاندان سے نہیں ہے. تو اگر پاکستان نہ ہوتا تو ہمارا تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا. مطلب میں تو کہہ رہا ہوں بڑوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوتا. ہم جیسے عام لوگ یا عام خاندان تو پتہ نہیں کسی گنتی میں بھی نہیں ہوتے. اور شاید جس مقام پر آج میں ہوں یا میرے جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک آزاد ملک ہمیں ملا, اور اس ملک میں ہمیں یہ اتنی آزادی ملی, اتنی گنجائش ملی, اتنی سپیس ملی کہ چلیں اپنی کچھ محنت سے صحیح, اپنی سیاسی جماعت کی وجہ سے صحیح, کسی بھی وجہ سے صحیح, کوئی نہ کوئی پوزیشن ہم نے لے لی کہ جس سے کچھ کام کرنے کا موقع بھی ملا, کچھ مقام بھی مل گیا, کچھ عزت مل گئی. اگر خدا نخواستہ پاکستان نہ ہوتا تو شاید بہت گنے چنے چند ہی لوگ ہوتے مسلمانوں کے جن کا کوئی مقام, جن کا نام یا جن کے پاس کوئی عہدہ ہوتا. اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی کوئی کم نہیں ہے, آج بھی اچھی خاصی ہے. آج بھی, اور آج بھی جو وہاں معاملات ہیں یا ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, جبکہ مسلمان اب خاصی اچھی پوزیشن میں, اچھی تعداد میں, مگر پھر بھی آپ دیکھیے نہ صرف مسلمان, وہاں تو مائنورٹی سکھ دیکھ لیں, باقی دیکھ لیں. تو وہاں جب آپ ان سے حالات پوچھیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے خوش نصیب تھے جو ہم اس طرف آ گئے,
اور خاص طور پہ یہ جو مودی کے بھارت میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا تو ہمارا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہاں ٹھیک ہے ہمارے ملک میں بھی بعض مقامات پر بعض مواقعوں پر اقلیت کے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں. میں اسی طرف آنے والی تھی، اور یہ بات آپ مکمل کرتے ہوئے یہ بھی بتائیے کہ اکثریت ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ ویسے تو میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ جنرلی دیکھیں ہمارے آفیسز میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دیگر بزنسز میں یا ہمارے فرینڈز میں بھی ہماری اقلیتیں بھی ہماری دوست ہیں یا ہماری کالیگز ہیں یا ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں، اور کبھی بھی اس میں تفریق نہیں ہوتی. لیکن ایز اکثریت ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی، اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ ہمارے یہاں جو شاید مور دین 90% پاکستانی ایسے ہوں گے، جو مسلمان پاکستانی ایسے ہوں گے جو تفریق نہیں کرتے اس بنیاد پر کہ کوئی اور پاکستانی ہے جو مسلمان نہیں ہے تو وہ شاید کسی دوسرے درجے کا شہری ہے. ایسا ہے نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ جو ایکسٹریمسٹ مولوی کہہ لیں یا وہ لوگ جو مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں، انہوں نے اپنی شاید جو دکانداری چلانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ضرور پیدا کر لیں جس کی وجہ سے یہ امیج پاکستان کا کہیں کہیں دنیا میں بنا کہ ہمارے ہاں شاید جو مائنورٹیز وہ انسیکیور ہیں، اور کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ واقعات جس طرح آپ نے بھی کہا، میں بھی مان رہا ہوں، یہ پوری قوم کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں. اگر کہیں کسی غیر مسلم کے ساتھ اس ملک میں زیادتی ہو جائے تو پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے اس زیادتی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. بہت ہی چند لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اور ایز اے مسلمان بھی میں یہ سمجھتا ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں، کوئی بہت زیادہ مجھے شاید علم نہیں ہوگا اس کا، لیکن ہمارا مذہب جو ہے وہ قطعی طور پر اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ آپ اگر طاقتور ہیں، اکثریت میں ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس حکومت ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں کسی اور کو دبانے کے لیے، کسی کمزور کو. ہمارے تو مذہب کا مطلب ہی لٹرل میننگ ہی سلامتی کا ہے. تو بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے جو مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، انہوں نے ایسی چیزیں ضرور پیدا کی. لیکن اس ملک میں، اور خاص طور پہ اگر آپ ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں غیر مسلموں کی کچھ نسبتاً بہتر آبادی ہے، تو وہاں آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ اس طرح آپس میں لوگ رہتے ہیں، مسلمان اور غیر مسلم، کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ اعزاز بھی ہے پیپلز پارٹی کے پاس، یہ ابھی حالیہ الیکشن میں ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ ایک غیر مسلم ہندو جو ہے وہ قومی اسمبلی کی نشست پر براہ راست ایم این اے منتخب ہوا ہے. اچھا، براہ راست ڈائریکٹ سیٹ پر. اور اس سیٹ پر ہندو میجورٹی نہیں ہے، ووٹ ان کے ضرور ہیں لیکن میجورٹی ہندوؤں کی نہیں، اور اس نے ہرایا ایک مسلمان کو ہے. اچھا، اسی طرح ایم پی ایس تو ہوتے رہے، اس لیے میں نے کہا پہلا ہندو ہے، ایم پی ایس ہوتے رہے. اور اس مرتبہ اسمبلی میں یہ بھی خاصیت ہے، سندھ اسمبلی میں خاص طور پہ، کہ 2 ہندوز ایسے ہیں جو براہ راست ایم پی اے کی سیٹ پہ جیت کر آئے ہیں، اور دونوں وہ علاقے جو ہیں وہاں مسلمان میجورٹی ہے. اچھا، ایک ہری رام صاحب میرپور خاص شہر سے جیتے ہیں، میرپور خاص شہر سے، اور ایک ہمارے گیان چند ہیں وہ جام شورو سے جیتے ہیں. تو پاکستان میں، یا خاص طور پہ اگر میں صوبہ سندھ کی مثال دے رہا ہوں، تو یہاں تو یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کینڈیڈیٹ غیر مسلم ہے تو مسلمان اس کو ووٹ نہیں دے گا. اور یہاں ان چیزوں سے ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، ان کو جتوایا ہے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یہ بھی کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ میں ہر صوبے کی ایک مخصوص نشست ہے، ایک، اور اس پہ کوئی ایک شخص آ سکتا ہے. پیپلز پارٹی نے 2 غیر مسلموں کو جنرل نشستوں پہ اسمبلی میں بھیجا ہوا ہے. 2، ایک نہیں. ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس ایک گیان چند تھے، انجینئر گیان چند، وہ بھی سینیٹر تھے، جنرل نشست پہ تھے. اور ایک ابھی کیشو بائی کرشنا کماری بڑی فیمس ایک ہوئی ہیں، ایک ہندوؤں میں جو نچلے طبقے سے اٹھ کر آئی ہیں، وہ جو ہے وہ سینٹ کی رکن ہے، اور جو ان کے پاس وہ کلاسز میں جو ہیں. اور اس وقت بھی سندھ اسمبلی میں میرا خیال ہے کہ کئی ارکان ایسے ہیں جو یہ ہندوز میں جو ڈفرینٹ کلاسز ہوتی ہیں اس میں جو نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں. تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے، بات ہم نے شروع کی تھی 23 مارچ سے، تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں یہاں ہوئی ہیں. ظاہر ملک کے حوالے سے یہ سب بات ہو رہی ہے نا. اور ایک چیز اور کہ پولیٹکس، سیاست، جو تحریک بھی چلی، آزادی کی تحریک، ظاہر ہے اس میں بھی سیاست تھی، سیاست دان تھے، اور تو ہم ان کو کوئی نام نہیں دے سکتے. یہ سیکھنے کی چیز ہے کیا؟ یہ بھی کوئی فیلڈ ہے جسے سیکھا جاتا ہے،
یا جس کا دل چاہے وہ آ سکتا ہے سیاست میں اور ملک کو چلا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو مزاج ہوتا ہے، میرا خیال ہے ہر آدمی اس کام میں نہیں آ سکتا، ان کی سوچ ان کا مزاج کچھ ہونا چاہیے مختلف۔ سیاست بنیادی طور پر اوروں کے لیے کام کرنے کی بات ہے، مطلب اوروں کے درد کم کرنے کی بات ہے، ان کے مسائل حل کرنے کی بات ہے، ان کے کام اپنے سر لینے کی بات ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ چیز ہے نا کہ لوگ آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر اسمبلی میں بھیج دیتے ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں، بنیادی طور پر تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایکسپیرینس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، بدل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دنیا جہاں سے کتابیں پڑھ کے آ جائیے، لیکن جو تجربہ آپ کو 20 سال 25 سال 30 سال میں ملے گا نا، وہ اس کا بینیبل بدل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مثالیں بہت ساری ملتی ہیں۔ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب جو ہیں وہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ شاید چند جماعتیں پڑھی انہوں نے، لیکن ان جیسا ڈیموکریٹ اور ان جیسا ویژنری پولیٹیشین میں سمجھتا ہوں بہت ہی کم لوگ ہوں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس اعلیٰ تعلیم ہوگی تو وہی اچھا سیاستدان ہوگا۔ نوابزادہ صاحب کا اپنا ایک کردار تھا، اپنا ایک رول تھا پاکستان کی سیاست میں، پاکستان بننے سے پہلے بھی ان کا ایک نام آج تک ہے۔ تو یہ ایک تو انسان کا مزاج، پھر یہ کہ آپ کا تجربہ، جس طرح ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، باقی فیلڈ کے لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ بھی تو اپنے اپنے کام میں جو مہارت رکھتا ہے وہی اس فیلڈ میں نا۔ تو میں اس تناظر میں پوچھنا چاہتی ہوں، ڈاکٹر مجھے یاد ہے، مجھے تو یاد ہے ایک بڑے فیمس جو ہے وہ کارڈیولوجسٹ تھے جی، بہت مشہور، مجھے کسی نے بتایا وہ سمپل MBBS ہیں، اور وہ تھے ہارٹ کے ایکسپرٹ، اسپیشلسٹ تھے، تجربہ پوری دنیا جانتی تھی، تجربہ ہی تھا نا جی، تجربہ ہے، ویژن ہے، اور آپ کی وہ اندر سے جو انکلینیشن ہوتی ہے یا ایکسپرٹیز ہوتی ہے۔ ایک آخری سوال، پاکستان کو اکثر لوگ آج سنکنگ شپ کہتے ہیں، یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا، لیکن میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، آپ کیونکہ ایوانوں میں موجود ہوتے ہیں، آپ ملک کی بھاگ دوڑ جہاں سنبھالی جا رہی ہے وہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا واقعی پاکستان ایک سنکنگ شپ ہے؟ دیکھیں اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم سے غلطیاں تو بے شمار ہوئی ہیں، بے شک۔ پاکستان کے ساتھ بننے والے ممالک یا ایون پاکستان کے بعد بننے والے ممالک بہت سارے، انہوں نے ہم سے زیادہ ترقی کر لی ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ زیادہ وسائل اور نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں، ہم ان سے بہت بہتر ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں اور وسائل کے باوجود بھی ہم ان سے بہت پیچھے، ہم کہیں نہ کہیں تو خرابی ہوگی نا، کچھ نہ کوئی، کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے ہم وہاں نہیں پہنچ سکے جہاں اور ممالک پہنچ گئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو جو سب سے بڑی خرابی ہے ہمارے ہاں، پتہ نہیں کیوں لوگوں کو سچ بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، سچ پڑھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہماری تاریخ تلخ بھی ہے، بری بھی ہے، تو ہمیں پڑھنی وہی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، ہمیں وہی پڑھنی چاہیے اور ہمیں بچوں کو وہی پڑھانا چاہیے کہ جی یہ ہماری تاریخ میں غلط ہے۔ جب تک حقیقت پتہ نہیں چلے گی اس پہ کام کیسے ہوگا؟ ہم اگر اپنے بچوں کو اچھی اچھی چیزیں دکھاتے رہیں گے، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو خامیاں ہوئی ہیں، چھپاتے رہیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جو شاید نہ ہوتی تو پاکستان بہتر ہوتا، ہم وہ بتاتے ہوئے کتراتے ہیں، شرماتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ جب میں نے اسکولوں میں پاکستان اسٹڈیز پڑھا تو وہ کچھ اور تھا، جب تھوڑا سا شعور آیا، سمجھ بوجھ آئی، جب تاریخ پڑھی، کتابیں پڑھی، دیکھا تو وہ کچھ اور تھا۔ تو وہ چیزیں مجھے زیادہ ٹھیک لگی جو میں نے پاکستان اسٹڈیز میں نہیں پڑھی تھی، بعد میں پڑھی ہیں۔ تو اگر وہی چیزیں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، سمجھائیں، تو اس سے لوگوں میں ذہنی پختگی آتی ہے۔ دوسری میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں جو ایک جمہوری ملک بنا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تو یہی تھا نا کہ ایک جمہوری ملک ہو جس کے اندر عوام اپنے نمائندے منتخب کریں اور وہ حکومت کریں، ان کی بے شمار تقاریر موجود ہیں، ان کے خطابات موجود ہیں۔ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ جو بنیادی تعلیمات تھی نا، جس سوچ کے ساتھ یہ پاکستان بنایا گیا تھا، اس کو ہم نے کہیں ایک طرف رکھ دیا اور ہم کوئی نئے نئے نعرے لے کر آ گئے، نئے ہم نے ترکیبیں سوچ لیں کہ جی پاکستان کو کس طرح چلنا چاہیے۔ تو جب شروع دن سے یا شروع کے برسوں میں ہی ہمیں ڈی ٹریک کر دیا گیا تو پاکستان اس طرف جا ہی نہیں سکا جس طرف پاکستان کو جانا چاہیے تھا۔ اور اب جا سکتا ہے پاکستان، یہ پوٹینشیل ہے 100% ہے، 100% ہے۔ دیکھیں دنیا کے بیشتر ممالک کی جو ہسٹری ہے نا وہ صدیوں پر ہے، ہاں بے شک صدیوں پر ہے نا۔ ہمیں تو ابھی 70-72 سال ہوئے ہیں، 75 سال ہوئے، ایک سینچری بھی نہیں ہوئی ہے۔
اور اب بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب کسی ملک کی تاریخ بدلتی ہے یا اس کی ڈائریکشن بدلتی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صدیاں درکار ہوں. ہم آج طے کر رہے ہیں نا کہ نہیں ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, ڈائریکشن اپنی ٹھیک کرنی ہے. آپ دیکھیے کہ اگلے چند سالوں میں کیا ہوتا ہے. میں آپ کو کراچی کی مثال دوں, اس شہر میں کیا کیا کچھ نہیں ہوا ہے. دنیا کے اگر بڑے سے بڑے شہر میں وہ ہوتا ہے نا جو کراچی میں ہوا ہے, وہ شہر تہس نہس ہو جاتا ہے, لیکن کراچی اللہ کا شکر ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہمارے لوگوں میں ریزیلینس ہے, ہمارے لوگوں میں یہ جوش, یہ جذبہ, یہ ولولہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہوں, لیکن یہ کہ ہماری ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے, میں بات ختم کرتا ہوں, کہ پاکستان کو آگے لے جانے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے جمہوریت. آپ چلنے دیجئے, چھوڑ دیجئے, اچھی چلتی ہے, بری چلتی ہے, غلط لوگ آتے ہیں, اچھے لوگ آتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, جو مرضی کرتے ہیں, آپ فیصلہ لوگوں پہ چھوڑ دیجئے. اس کا سیشن ایک میں الگ آپ سے کروں گی کہ پاکستان کے لیے جمہوریت کیوں ضروری ہے, کیونکہ یہ بڑا ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. آج 23 مارچ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, لیکن یہ ٹاپک ہمارا اگلے وقت کے لیے ہم رکھ چھوڑیں گے, کیونکہ یہ بات ایوانوں میں بھی شاید ہوتی ہوگی, لیکن ڈرائنگ رومز تک ہوتی ہے. لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ, ڈیموکریسی, یہ وہ, اور یہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ کسی بھی لیول پہ کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے, کیا فائدہ ہے. تو یہ نیکسٹ سیشن کے لیے ابھی سے میں نے آپ سے کہہ دیا ہے, انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ آپ کا, ہم تک اپنا فیڈ بیک پہنچاتے رہیے. پاکستان کے لیے آبویسلی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں سب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. اگر اپنی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں بھی پوری کریں اور مل کے ہم ایک بہتر سوسائٹی بنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نتائج ضرور حاصل ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.